من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اس کے حبیب حضور سید العالمین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ دین اسلام کی نعمت نصیب فرمائی. حضور نبی کریم علیہ السلام نے سلطنت مدینہ کی بنیاد رکھی اور حضور کے وارثین، حضور کے خلفاء، حضور کے نائبین خلفاء راشدین نے رسول اللہ کے دین کا پیغام ہر طرف پھیلایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو اس وقت کی سپر پاورز تھی، انہیں آپ نے اپنا ماتحت بنایا اور اتنے بڑے بڑے ملک آپ نے فتح کیے. جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس وقت سے اسلام کا پیغام مزید پھیلنا شروع ہوا اور بر صغیر تک، ہندوستان تک اسلام کا پیغام پہنچا. ہندوستان میں، پاکستان میں مختلف جگہ پر صحابہ کرام کے مزارات کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے کہ یہاں صحابہ کے مزارات ہیں یا تابعین کے مزارات بھی ہیں. یہ وہ ہستیاں صحابہ کرام، ان کا یہاں پر تشریف لانا اور ان کا یہاں پہ دفن ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں یہاں اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا. اور پھر واضح طور پر جو اعلانیہ جو اسلام کا پیغام یہاں پہ پہنچا وہ بنو امیہ کے زمانے میں جب محمد بن قاسم یہاں پہ آئے تو اسلام کا پیغام یہاں پہ پہنچا. یہاں ہندوؤں کی حکومت تھی اور وہ سب نے وہ واقعہ پڑھا ہوا ہے کہ ہندو راجہ داہر نے مسلمانوں کے ایک قافلے کو لوٹ لیا. وہ بحری قزاق اور ڈاکو تھے، انہوں نے مسلمانوں کو لوٹا تو یہاں سے ایک خاتون نے آواز دی. اس وقت حجاج بن یوسف جو اگرچہ ظالم حکمران تھا، مکہ اور مدینہ پر بھی حاکم رہا اور کوفہ اور بصرہ کا بھی وہ گورنر رہا، اس کو ایک آواز ایک خاتون نے دی، یا حجاج. اور اس کی یہ آواز حجاج نے وہاں پہ سنی اور اس نے وہ صدا سن کر وہاں سے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا. وہ عرب سے چلا اور جتنے علاقے راستے میں آئے ان کو فتح کرتا ہوا ہندوستان تک پہنچا. ذات گرامی یہ چھوٹی سی کہانی نہیں ہے، یہ وہ اس زمانے کی کہانی ہے جب ہر طرف بت پرستی تھی اور لوگ بتوں کو پوجتے تھے. یہاں پہ ہندو مورتیوں کو پوجتے تھے. ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادات کرتے تھے. مسلمانوں کو جب اللہ نے فتح عطا کی تو مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. سیدنا عمر کا زمانہ دیکھیے، خود رسول اللہ کا کردار دیکھیے، جناب ابوبکر صدیق کا زمانہ دیکھیے، جناب عمر کا، جناب عثمان کا زمانہ دیکھیے. ان تمام خلفائے راشدین کے زمانہ میں یہ جہاں جہاں گئے، جو جو علاقے فتح کیے، ان لوگوں کو کہا پہلی شرط یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو. اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر ہمیں ٹیکس دو اور ہم تمہارے مال، جان، عزتوں کی حفاظت کریں گے. تم اپنے مذہب کے مطابق یہاں زندگی گزار سکتے ہو ہمارے ملک میں. اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر تمہیں ہم قتل کریں گے، پھر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے. اسلام کا کتنا واضح پیغام ہے، کتنا واضح پیغام امن ہے. یہی پیغام امن محمد بن قاسم جہاں جہاں جہاد کرتے آئے
جن جن علاقوں کو فتح کرتے آئے انہوں نے وہاں پہ اپنے حاکم مقرر کیے، وہاں پہ لوگوں کو مجبور نہیں کیا کہ اپنا مذہب بدل کر تم مسلمان ہو جاؤ۔ ہر کوئی جو خوشی سے اسلام قبول کرتے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ اپنے مذہب پر رہے، اور ان لوگوں نے یہ گواہی دی کہ ہمارے حقوق کے محافظ جس طرح مسلمان ہیں، آج تک ہمارے اپنے مذہب کے حکمران بھی ہمارے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکے۔ یہاں جب ہندوستان میں آئے تو ہندوستان میں ہندو 4 طبقات میں تقسیم ہے، اور جو ان میں سے جو اعلیٰ طبقات والے ہیں وہ نیچے والوں سے ہاتھ ملانا بھی برا سمجھتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ اور دوسرے مذاہب کے ساتھ ان کا یہی سلوک ہے۔ جب بر صغیر میں آزادی کی تحریک چلی اور یہاں ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر جب انگریز کے خلاف جب جد و جہد شروع کی، اس وقت امام اہل سنت امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فرمایا تھا کہ ہندو اور مسلمان دونوں کی ایک جد و جہد نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہندو تو مسلمانوں کو ناپاک سمجھتے ہیں، انہیں ملیک سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے۔ مسلمان اگر کوئی چیز دکان سے خریدنے جاتا ہے تو ہندو اس کے ہاتھ میں نہیں دیتا، اس کی طرف ایسے چیز اچھال کے پھینکتا ہے کہ اس کا ہاتھ، ہندو کا ہاتھ اتنا مقدس ہے کہ وہ مسلمان یا کسی شودر ہندو کے ساتھ وہ مس نہیں ہو سکتا۔ ان میں ذات پات کا تفاوت ہے۔ اسلام وہ ہے جس نے ذات پات کا تفاوت نہیں دیا، جس نے اعلیٰ اور ادنا کو، عام امیر اور خادم کو، اور جس نے غلام اور گدا اور امیر کو ایک ہی درجے میں ایک ہی صف میں لا کے کھڑا کیا۔ جب محمد بن قاسم نے ان علاقوں کو فتح کیا تو یہاں کے لوگوں نے ان کے عدل و انصاف اور ان کی اعلیٰ حکمرانی سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے محمد بن قاسم کی مورتیاں بنا کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور جب وہ یہاں سے واپس جا رہے تھے تو ہندوستان کے لوگوں نے انہیں یہ کہا کہ تم ہمارے ان کے قدم چوم رہے تھے، ان کی سواریوں کے قدم چومتے تھے کہ یہ ہمارے مسیحا بن کر آئے، انہوں نے ہمارے اپنوں کے ظلم سے ہمیں نجات عطا فرمائی۔ یہ کردار تھا مسلمانوں کا، ہمیشہ مسلمانوں کا یہ کردار رہا۔ جب بھی مسلمانوں نے کسی علاقے کو فتح کیا، کسی ملک پہ انہوں نے قبضہ کیا، تو سرکار دو عالم کی سنت کے مطابق حضور کا یہ حکم تھا کہ تم وہاں جا کر جو لوگ تمہارے خلاف لڑیں گے تم ان کو قتل کرو گے، بچوں کو نہیں مارو گے، عورتوں کو نہیں مارو گے، یہاں تک کہ ان کے پادری، ان کے مذہبی رہنما جو اپنے عبادت خانوں میں بیٹھے جو تم سے لڑتے نہیں، تم ان کو نہیں قتل کرو گے، تم جانوروں کو نہیں مارو گے، تم وہاں جا کے باغات اور درختوں کو تباہ و برباد نہیں کرو گے، تم ان کی فصلیں تباہ نہیں کرو گے۔ جناب ابوبکر صدیق ساتھ پیدل جا رہے ہیں، اپنے لشکر کے سپہ سالار کو ہدایات دے رہے ہیں، اور حضرت اسامہ عرض کرتے ہیں حضور یا تو آپ سواری پہ آ جائیں یا مجھے نیچے اترنے کی اجازت دیں۔ جناب ابوبکر نے فرمایا نہ میں سواری پہ سوار ہوں گا، نہ تم نیچے اترو گے، یہیں سے میری ہدایات سنو گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجاہدین جو جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے گھوڑوں سے قدموں سے لگنے والی مٹی میرے جسم پر پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں میری بخشش فرما دے۔ حضرت اسامہ تیز ہوتے ہیں، ابوبکر صدیق ساتھ دوڑتے ہوئے تیز ہو جاتے ہیں۔ جب ان کا گھوڑا پوری رفتار سے دوڑتا ہے، ابوبکر صدیق 60 سال کا امیر المومنین، خلیفہ مسلمین، رسول اللہ کے دین کا خادم، اس مجاہد کے گھوڑے کے ساتھ ویسے ہی دوڑتے ہوئے ہدایات دے رہے ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ میں کسی حکمران نے اپنے کمانڈر کو وہ ہدایات نہیں دی، جنگی وہ ہدایات نہیں دی جو رسول اللہ علیہ السلام نے اور ان کے غلاموں نے عطا فرمائی۔ حضرات گرامی عرض یہ کرنا ہے، یہاں پہ صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں یہاں پہ اسلام پہنچا، بر صغیر میں لوگ مسلمان ہوئے، اور یہ مسلمان فاتحین کے انداز تھے۔ ان کی صرف ایک چند جملوں میں میں نے ان کا کردار آپ کو پیش کیا ہے۔ دوسری طرف دوسرے مذاہب کے فاتحین، انہوں نے جب جن ملکوں کو فتح کیا ان کے انداز کیا تھے وہ آپ تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں۔ مسلمان حکمرانوں نے یہاں پہ بر صغیر میں 1000 سال تک مسلمانوں نے یہاں پہ حکومت کی، اندلس میں مسلمانوں نے 717 سال تک حکومت کی، اور جب مسلمانوں پہ زوال آیا، جب وہاں پہ دوسری حکومتیں آئیں، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بر صغیر میں جب انگریز قابض ہوئے،
انہوں نے ایک ایک شہر میں، پہلے وہ تاجروں کے روپ میں آئے، انہوں نے ایک ایک شہر پہ قبضہ کیا، اور اس طرح سے قبضہ کیا وہاں کے لوگوں کو لالچ دے کر، ان کو دولت دے کر، مسلمان حکمرانوں کو جو پہلے ہی مختلف حصوں میں تقسیم تھے انہیں اپنے ساتھ ملا کر انہوں نے ہندوستان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پہ جب انگریز آئے تھے تاجر کے روپ میں، ان کے ملک میں کچھ نہیں تھا۔ آج جو برطانیہ ہمیں دنیا کی امیر ترین اسٹیٹ نظر آتی ہے، یہ ساری دولت کہاں سے آئی تھی؟ یہ مسلمانوں سے دولت انہوں نے لوٹی تھی۔ ہر مسلمان حکمران سے لاکھوں پاؤنڈ وہ یہاں سے لے کر گئے۔ مسلمانوں کی کپڑے کی صنعت، مسلمانوں کی ہر صنعت جو اس وقت اتنے عروج پر تھی کہ برے صغیر کے مسلمانوں کے ہاں اتنا اعلیٰ کپڑا تھا، جو یو کے میں جب بکتا تھا تو فرانس اور اٹلی کا کپڑا وہاں پہ نہیں چلتا تھا، وہاں ہندوستان کا کپڑا وہاں پہ چلتا تھا، اور لوگ اسے سستے داموں خریدتے بھی تھے اور اس کو پسند کرتے تھے۔ انگریزوں نے یہاں آ کر یہاں کی صنعتیں یہاں سے لے جا کر وہاں پہ آباد کی، یہاں پہ تاجروں پہ پابندیاں لگائی، یہاں چیزیں مہنگی کی، اور آخر وہ تاجر جن کی ملیں تھیں، جن کی صنعتیں تھیں، انہوں نے ان کے کاروبار بند ہو گئے۔ مسلمان ایک ایک لقمے کو ترسنے لگے، اور وہ جو یہاں کی دولت تھی وہ ساری جا کے انہوں نے وہاں پہ دی، اور یہاں پہ یہ تو ظاہری دولت تھی، جو علم کی دولت تھی، مسلمانوں کی لائبریریاں وہ یہاں سے اٹھا کر، وہ اندلس سے اٹھا کر، وہ بغداد سے اٹھا کر یا تو انہوں نے دریاؤں میں ڈال دی، جو انہوں نے چیزیں محفوظ کی وہ آج بھی یورپ کی لائبریریوں میں محفوظ ہیں۔ علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا کہ کتابیں اپنے آبا کی وہ موتی علم و حکمت کے، کتابیں اپنے آبا کی وہ موتی علم و حکمت کے، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ آج آکسفورڈ میں، آج کیمبرج میں، آپ ان کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بڑی بڑی لائبریریاں جو ہیں، ان لائبریریوں میں مسلمانوں کے وہ لوٹے ہوئے علمی ذخیرے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جب بغداد کو تاراج کیا تاتاریوں نے، جب اندلس کو تاتار کیا عیسائیوں نے، انہوں نے دریائے دجلہ میں مسلمانوں کا خون بھی ڈالا، اور دریائے دجلہ میں مسلمانوں کی لائبریریاں بھی وہاں پہ دفن کی، تو ان کا پانی، وہ دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے ان کتابوں کی سیاہیوں سے کالا ہو گیا تھا، یا مسلمانوں کے خون سے سرخ نظر آتا تھا۔ انہوں نے قرآن جلائے، مسلمانوں کی لاکھوں کتابوں کی لائبریریاں جلا دی۔ اگر آج بھی مسلمانوں کے پاس علمی ذخیرے موجود ہیں تو یہ محض اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ مسلمانوں کے پاس آج بھی اتنا علمی ذخیرہ موجود ہے۔ آج ہمارے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہمارے اینکرز یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کون سے سائنسدان پیدا کیے ہیں، انہوں نے کون سی تعلیم دی ہے۔ ارے جس قوم کی لاکھوں کتابیں ایک ایک لائبریری سے، قرطبہ میں، اندلس کی ایک ایک لائبریری میں مسلمانوں کی لاکھوں کی کتابیں جو دفن کر دی گئی، ان کے سائنسدانوں کو زندہ درگور کر دیا گیا، ان کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ آج اگر وہ قوم زندہ بھی ہے تو اس کی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ آج اگر ان کے اندر علم کے چند نقطے اور علم کے چند الفاظ ان کے پاس موجود ہیں تو یہ تو اللہ کا محض کرم ہے، ورنہ اس مخلوق نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، ہندوؤں نے مسلمانوں کو تو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ وہ یہاں پہ زندگی گزار سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زوال کے بعد مسلمانوں کو پھر سے عروج عطا فرمایا۔ جب یہاں پہ انگریز قابض ہوئے، مسلمانوں نے جب یہاں پہ دیکھا کہ ہر طرف انگریز مسلمانوں کو لوٹ کے لے گئے، یا مسلمان ان کے لیے ان کا مقابلہ کرنے کی شکل نہیں رکھتے، ایک ایک لقمے کے مسلمان محتاج ہوئے۔ 1857 میں سب سے پہلے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والی پہلی شخصیت یہ ہے، اور انہوں نے بہادر شاہ ظفر جو مسلمانوں کے آخری جو یہاں پہ مغل سردار تھے، مغل رہنما تھے، ان سے ملاقات کی، لیکن جب کسی نے بھی انہیں کسی سے امید نظر نہ آئی تو علماء کے سامنے فتویٰ پیش کیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا چاہیے ہمیں۔ اس وقت جن علماء نے اس فتوے پہ جنہوں نے سائن کیے تھے ان تمام لوگوں کو سزائیں دی گئی، عدالتوں میں ان کے خلاف مقدمے چلے۔ علامہ فضل خیر آبادی نے ان کے خلاف مقدمہ چلا، عدالت میں پیش ہوتے۔ وہ بر صغیر کا اتنا بڑا عالم تھا کہ اس نے انگریز کی عدالت میں اس نے کوئی وکیل نہیں کیا، وہ مخالف وکیل اور سرکاری وکیل سے خود جرا کرتے تھے، خود اسے جواب دیتے تھے۔ سرکاری وکیل یہ ثابت نہ کر سکا کہ علامہ فضل خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے، اور ان کو رہا کرنے کے احکام جاری جب ہونے لگے، اس وقت فضل خیر آبادی نے کہا کہ تم تو ثابت نہیں کر سکے کہ جہاد کا فتویٰ
میں نے دیا ہے، میں اعلان کرتا ہوں میں نے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کا فرض سمجھتے ہوئے میں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ اس کی صدا میں علامہ فضل خیر آبادی کو جزیرہ انڈیمان میں قید کیا گیا۔ حضرت علامہ سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کیا اور جہاد کا فتویٰ بھی دیا، اسے جیل میں انہیں پھانسی دے دی گئی، اور جب انہیں پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو وہ مرد مجاہد جو عالم بھی تھا، جو شاعر بھی تھا، جیل میں رسول اللہ کی نعت لکھتے ہوئے جب انگریز ان کے ہاتھ سے قلم چھین لیتے تھے، وہ کوئلہ لے کر دیواروں پہ مصطفیٰ کی نعت لکھتا رہتا تھا، اور جب پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا اس وقت وہ یہ کلام پڑھ رہے تھے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مجاہد ہیں جنہوں نے انگریز کے خلاف اس وقت جہاد کا فتویٰ دیا، اپنی جانیں لٹا دی۔ حضرات گرامی، آج لوگ کہتے ہیں کہ انگریز کے ماتحت ہی ٹھیک تھے، ہمارے حکمران ایسے برے ہیں، یہ تو جتنے بھی برے ہوئے، لیکن کبھی بھی یہ جملہ نہ بولیے کہ ہم ان کے ساتھ ٹھیک تھے۔ جب انگریزوں نے یہاں پہ قبضہ کیا، مسلمانوں کا کردار کیا تھا اور دوسری طرف ان کا کردار کیا تھا؟ دہلی پورے شہر کو جلا دیا گیا، 27,000 لوگوں کو پھانسیاں دی گئی، انہیں سرے عام گلیوں میں ان کی مسلمانوں کی لاشیں اور ہندوؤں کی لاشیں ایسے پڑی تھی، اور انہیں گدھ اور کتے انہیں کھا رہے تھے، ان کو کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا۔ مسلمان مغل بادشاہوں کے شہزادوں کو اس طرح سے انہیں قتل کیا گیا کہ ان کے جسم کے خون، ان کے جسم کے گوشت وہ کتے اور گدھ کھا رہے تھے، اور جب پنجر بچ جاتے تو انہیں دریا میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اس طرح سے وہ مسلمان جن کی موت آتی ہے تو ان کے جنازے پڑے جاتے ہیں، انہیں عزت شان کے ساتھ قبروں میں دفن کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو قبریں نصیب نہیں ہوئی، ان مسلمانوں کے جنازے نہیں پڑھنے دیے گئے، اس قدر انگریز نے ظلم کیا۔ ایک واقعہ پڑھ کے میں حیران ہوا، آج ہی پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں کہ دہلی میں اس وقت جو انگریز جو سپاہ سالار تھا، اس نے یہ کہا کہ اس نے ایک حویلی میں اس نے وہاں پہ خنزیر کا خون اس نے وہاں پہ بچھوایا، پوری حویلی میں اس خنزیر کا خون وہاں پہ لگا دیا، اور اسی طرح گائے کا خون وہاں پہ اس پوری حویلی میں اس نے پھیلا دیا، اور مسلمانوں کو یہ کہا جاتا کہ مسلمان اس خنزیر کے خون کو چاٹے اور اس زمین کو صاف کریں اپنی زبانوں کے ساتھ۔ جو مسلمان ایسا نہ کر سکتے انہیں اوپر سے مارا جاتا، اس کو وہیں پہ مر جاتے، اور جو اس کو چاٹ بھی لیتے مجبوراً انہیں بھی پھر دوبارہ پھانسی بعد میں دے دی جاتی۔ ہندوؤں کو گائے کے خون چاٹنے کا حکم دیا جاتا۔ اس طرح سے ہندوؤں اور مسلمانوں کو قتل کیا گیا، مسلمانوں کو اس طرح سے مسلمانوں کا خون یوں بہایا گیا کہ ان کی کوئی یہاں پہ قدر نہیں تھی۔ انگریز کا سب سے بڑا مخالف بر صغیر میں جو آخری مسلمان مجاہد بچا تھا وہ سلطان فتح علی خان ٹیپو تھے۔ سلطان فتح علی خان ٹیپو کو جب انہوں نے شکست دی، اس کے بعد انگریز کمانڈر نے اس وقت ٹیپو کے سامنے یہ کہا کہ اب پورا بر صغیر ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے۔ اس وقت ہندوستان کو انہوں نے لوٹا، اور لوٹ کر یہاں کی ساری دولت وہاں پہ لے کے گئے۔ آج اگر وہ امیر ہیں، آج وہ ترقی کر چکے ہیں، تو یہ ساری دولت ہندوستان کے مسلمانوں کی ہے، جس پہ یو کے اور برطانیہ جس پہ پل رہا ہے۔ حضرات گرامی، اس طرح سے انہوں نے ظلم کیا، اور پھر آخر 1857 میں یہ جو جنگ آزادی کا جو جہاد کا جو فتویٰ دیا گیا، یہ 1857 میں اگر مسلمان متحد ہو کر انگریز کے خلاف لڑتے تو لازمی پاکستان بن جاتا۔ اس وقت اپنوں نے غداریاں کی تو یہ ملک نہ بن سکا، اور 90 سال کے بعد 1947 میں پاکستان بنا۔ حضرات گرامی، میں بات تو تحریک آزادی پاکستان کی کرنی تھی، لیکن ابھی وقت پورا ہوا۔ میں آخر میں کچھ باتیں اس حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ جڑاوالا میں ایک واقعہ ہوا، میں نے اس واقعے کو پورا پڑھا بھی نہیں، صرف فیس بک پہ میں نے کچھ تصاویر دیکھی، اور کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، اور پھر عیسائیوں کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ وہاں پہ سب سے پہلا جو آواز اٹھی پاکستان میں وہ یہ کہ یہ جو گھر گرانے والے تھے تحریک لبیک والے تھے، کوئی بھی جہاں پہ کوئی آواز اٹھا دیتا ہے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دے اور کوئی سازش کے لیے کرے تو وہ بھی تحریک لبیک کے ساتھ یا کسی بھی مسلمان کے ساتھ ڈال دیا جائے۔ میں نے یہ تاریخ اس لیے مسلمانوں کی پیش کی ہے کہ مسلمانوں کی کبھی یہ تاریخ نہیں رہی کہ وہ کسی مذہب کو تنگ
بند کرے. یہ ہمارے ملک میں, ہمارے شہر میں جتنے ہمارے مسیحی دوست رہتے ہیں ان سے پوچھیں کبھی کسی مسلمان نے انہیں کوئی دکھ دیا ہو, کسی نے تکلیف دی ہو. اسلام کا یہ پیغام کبھی بھی نہیں رہا کہ وہ کسی غیر مسلم کو, کسی بھی دوسرے مذہب والے کو قتل کرے اور ان کے قتل کا فتویٰ دے. اصل میں ہوتا یہ ہے جو ہمارے مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے فرمایا کہ جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے, کسی نے قرآن کی توہین کی, رسول اللہ کی گستاخی کی, ہمارے شہروں کی انتظامیہ پہلے ان لوگوں کو کنٹرول نہیں کرتی, ان کے خلاف مقدمے نہیں کرتی, ان لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا, اور جب حکومت نہیں کرتی اور جب انتظامیہ ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتی, تو مسلمان کا مذہب, مسلمان کا دین کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ قرآن کا گستاخ ہو, رسول اللہ کا گستاخ ہو اور وہ زندہ پھرے. اس لیے مسلمان پھر اس کے خلاف آواز اٹھاتے, پھر ان سے جو ہو سکتا ہے وہ کرتے. اس لیے پہلا کام حکومت کا ہے, انتظامیہ کا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے خلاف اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے فوراً اس بندے کو گرفتار کیا جائے, اس کے خلاف مقدمہ چلایا جائے اور اسے لوگوں کی پہنچ سے دور رکھا جائے تاکہ کوئی کچھ کرے ہی نہ. جب حکومت نہیں کرتی تو لوگ مجبوراً یہ کام کر گزرتے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ جب سلمان تاثیر نے جب رسول اللہ کی گستاخیاں کی, علماء نے فتوے دیے کہ گستاخ رسول ہے, کیا کسی نے اس کے خلاف آواز بلند کی؟ کیا حکومت نے, وہ خود حکومت میں تھا, گورنر تھا, اس کو کوئی پکڑ سکتا تھا؟ آخر پھر مسلمانوں نے تو اپنے جذبات دکھانے تھے, اس لیے اسے قتل کر دیا گیا. کیونکہ سب سے پہلی کوتاہی حکومتیں کرتی ہیں, انتظامیہ کرتی ہے. ہر شہر کی انتظامیہ کا یہ کام ہے کہ اگر کوئی بندہ بھی اس طرح کا کوئی فعل کرتا ہے اسے آپ پکڑ لیں, اس کے خلاف آپ مقدمہ کریں. کوئی ایک مسلمان بھی اس کے خلاف نہ تو احتجاج کرے گا نہ کسی اور مذہب والے کو ہاتھ لگائے گا. اس لیے اسلام کا, مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ کسی کو جا کے قتل کرے. اگر کوئی اس طرح کا برا عمل کرتا ہے, رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے, قرآن کی توہین کرتا ہے, تو اس کے خلاف مقدمہ درج کروایا جائے. اور پولیس کو یہ چاہیے کہ وہ جب انہیں پتا چلے تو وہ فوراً اس بندے کی تفتیش کرے اور اس کے خلاف مقدمہ کرے اور اسے جیل میں بند کرے تاکہ کوئی اس طرح کا فساد نہ ہو. جب حکومتیں یہ نہیں کرتی تو عوام مسلمان ہیں, اور مسلمانوں کے جذبات اور پاکستانیوں کے جذبات, جب بھی اسلام کی بات آتی ہے, رسول اللہ کی عزت, ناموس رسالت کی بات آتی ہے, تو پھر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اس لیے پہلے اپنے کام, اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیں, بعد میں مسلمانوں کو آپ نہیں بھی کہیں گے تو کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو اٹھ کر کسی عیسائی یا کسی ہندو کے گھر پہ حملہ کرے. نہ ہماری یہ تعلیمات ہے, نہ اسلام کی یہ تعلیمات ہے. میں فیس بک پہ آج بھی پڑھ رہا تھا کہ ہمارے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے. یہ دیکھیں, یہ رضوی ہے, یہ سنی ہے, یا رسول اللہ کہنے والے ہیں, عیسائیوں کے گھروں کے گرا رہے. تم نے جا کے دیکھا ہے کہ کون گرا رہا ہے انہیں؟ تم نے جا کے تفتیش کی ہے کہ کون گرا رہا ہے؟ یہاں تو ہر کام میں سازش ہوتی ہے اور سازش کر کے کسی کو بدنام کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں طریقہ تو یہ چل رہا ہے, 4 سال پہلے یا 5 سال پہلے جب یہاں پہ ختم نبوت کا قانون میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی, پورے پاکستان میں احتجاج ہوا, ہم نے بھی شہر میں احتجاج کیا. ہم نے کسی پہ تھانے پہ حملہ نہیں کیا, ہم نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی, صرف ہم نے روڈ پہ احتجاج کیا تھا. تمام مسلمانوں نے کیا تھا, ہر جماعت کے مسلمانوں نے کیا تھا. اس پر ہم پہ FIR ہوئی اور کہ آپ تحریک لبیک کے لوگ ہیں, اور جھوٹی FIR کی گئی. اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے یہ ڈنڈے اٹھا کے آئے, انہوں نے دکانیں بند کروائیں, انہوں نے روڈ بند کروائے, حالانکہ کسی نے بند نہیں کروائے تھے. مجھے اس وقت سے, کل بھی مجھے فون آیا اور اس سے پہلے بھی 3 دفعہ کم از کم, اس کے بعد ابھی تک وہ مقدمات ختم ہو گئے, FIR ختم ہو گئی. ابھی بھی فون آتا ہے جی کہ وہ جن کے خلاف FIR ہوئی تھی حکومت ان کی معلومات لے رہی ہے. کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ کیا ہم نے اس ملک کو جلایا؟ مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ آپ تحریک لبیک کو کتنا فنڈ دیتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے کبھی 1 روپیہ بھی فنڈ نہیں دیا. کیوں آپ ان کے رکن نہیں ہیں؟ میں نے کہا میں اس مدرسے کا رکن ہوں, اس مسجد کا امام ہوں, اور جب بھی کوئی تحریک ختم نبوت کی بات ہوگی, جب حضور کی ناموس کی بات ہوگی, قرآن کی ناموس کی بات ہوگی, یہ تو تحریک لبیک نے احتجاج کیا تھا. اگر پاکستان کا کوئی ایک مسلمان بھی باہر نکلے گا, کوئی جماعت بھی باہر نکلے گی, اس مشن کے لیے ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے. اس لیے حکومت کو یہ پتا ہونا چاہیے, انتظامیہ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ تحریک لبیک کا صرف کام نہیں تھا, یہ تمام مسلمان اس میں شریک تھے, ہر مسلمان جماعت اس میں شریک تھی. تو صرف آپ کسی ایک جماعت کو نامینیٹ کریں, کسی ایک فرد کو نامینیٹ کریں, تو ان سے گزارش یہ ہے کہ اب وہ FIR ختم ہو گئی, اب ہماری جان چھوڑ دیں. اب ہم نے نہ کوئی ایسا کام اس وقت کیا تھا, نہ کوئی آج ایسا کر رہے. ہمارے ایمانی جذبات ہیں, جب بھی ناموس رسالت, ناموس قرآن, ختم نبوت کی بات ہوگی, ہر مسلمان اس کے لیے آگے کھڑا ہوگا.
ہر مسلمان کھڑا ہوگا۔ یہ تحریک انصاف کی حکومت تھی، جب یہ تحریک ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے جو میٹنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو عوام تشریف لائے وہ سارے تحریک انصاف کے کارکن اور سپورٹر اور ان کے رہنما تھے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک جب بھی ناموس رسالت کی بات ہے تو ہم سب مسلمان اس کے لیے حاضر ہیں، اس لیے کسی ایک جماعت کو یا کسی ایک بندے کو ٹارگٹ کرنا چھوڑ دیں۔ اور میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا، ہمارا کام مسجد اور مدرسے کا ہے، ہم پڑھا رہے ہیں، اور کوئی فون کرتے ہیں تو اگر فون بندہ نہ اٹھائے یا ان کی کال پہ ذرا دیر کر دے پھر بھی انہیں مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میں جب سبق پڑھا رہا ہوتا ہوں سبق ہی پڑھا رہا ہوتا ہوں، اور ہمارا کام یہی ہے، اس لیے ہم نہ تو دہشت گرد ہیں، آپ نے ہم سے معلومات لے لی ورنہ نادرا سے لے لے، اس کے بعد ہمیں نہ کوئی فون کرے نہ ہم سے معلومات لے کہ ہم کیا ہیں۔ ہم نے آپ کو بتا دیا ہوا کہ ہم کیا ہیں، ہم کہاں پہ رہتے ہیں، اپنا تعلیمی پورے قواعد بھی دے دیے ہیں، خاندانی قواعد بھی دے دیے، تو ان لوگوں کی جان اب چھوڑ دیں۔ اب مجھے آج سمجھ آئی کہ وہ مجھ سے قواعد کیوں لے رہے تھے کہ ابھی وہ جنا والا واقعہ پیش آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سوابا میں بھی کوئی فسادات ہو۔ سوابا میں جتنی بھی مسیح برادری رہتی ہے، بلکہ جو ان کے سربراہ ان سے پوچھیں کہ سب سے زیادہ ان کے جس طرح ہمارے مسلمان بھائی ہمارے ائمہ اور ہمارے خطباء کی تعظیم کرتے ہیں، ان سے بڑھ کر وہ لوگ ہماری تعظیم کرتے ہیں۔ تو ہمارے شہر میں اس طرح ہم اس طرح امن سے رہ رہے ہیں، نہ کہیں مذہبی تنظیموں کا آپس میں کوئی اختلاف ہے، نہ کہیں کسی سیاسی اگر حکومت کا اختلاف ہے، سیاسی لوگوں کا اختلاف ہے، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اپنے اندر امن پیدا کریں۔ کل میں ایک دوست کی پوسٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں 40 روپے چینی چاہیے، 50 روپے پیٹرول چاہیے تو پھر سے نواز شریف کو پاکستان میں لے آئیں، خدا کا خوف کرے۔ اب یہ باتیں کرنا بھول جائیں، اس وقت اپنی قوم کی فکر کریں، اس وقت سیاست نہ لڑیں، اس وقت ان گندے لوگوں کے حق میں نہ لڑیں، اس وقت اپنے مسلمان بھائیوں کی جانیں بچائیں، اس وقت ان کے رزق کی فکر کریں۔ ابھی بھی تمہیں انہی کی پڑی ہوئی ہے، ابھی بھی انہی کے خلاف انہی کے حق میں تم ہر طرف پوسٹ کر رہے ہو۔ خدا کا نام مانو، اس وقت اسلام کی فکر کرو، پاکستان کی فکر کرو، اس غریب عوام کی فکر کرو۔ ابھی بھی سیاست لڑ رہے ہو، ابھی بھی ایک دوسرے کے خلاف پوسٹیں کر رہے ہو، اس سے کیا تم حاصل کر رہے ہو؟ امن کا دائی تو تمہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ آواز جو ممبر سے اٹھنی چاہیے، جو محراب سے اٹھنی چاہیے، وہ ہمیشہ آپ کو ملے گی۔ ہم انتظامیہ کو یہ بتا رہے ہیں، انشاءاللہ اس شہر میں نہ کبھی ایسا فساد ہوا ہے نہ کبھی ایسا فساد ہوگا، آپ اس سے مطمئن رہیں۔ آریان صحابہ نے ہماری جتنی بھی مذہبی تنظیمیں ہیں، ہم مل کے کام کرتے ہیں، سرکار کی ختم نبوت کی بات ہو، میلاد کی بات ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، اس پر تمام مسلمان متفق ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کبھی بھی نہ تو کسی اور مذہب والوں کے خلاف، جہاں پہ جتنی مسیح برادری ہے ان کے خلاف ہمارے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اچھے ہیں۔ اس لیے یہ جب بھی ہوتا ہے تو یہ کوئی نہ کوئی یا تو سازش ہوتی ہے مسلمانوں کے خلاف یا حکومت کی سرپرستی میں یہ کام ہوتے ہیں۔ عام مسلمان کسی کی جرأت بھی نہیں ہے کہ وہ کسی اور مذہب والے کو شہید کرے، قتل کرے اور کسی کے خلاف کو بات کرے۔ یہ ہم ایسا کبھی نہ کرتے، نہ کبھی گوارا کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی خیر فرمائے، ہمارے عوام کی خیر فرمائے۔ میں پھر ایک دفعہ اپنے سیاسی قائدین اور ان کے ورکر سے گزارش کروں گا، الیکشن لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت الیکشن جو ہوگا وہ بھی فراڈ ہوگا، سب کچھ یہ فراڈ ہی فراڈ چل رہا ہے۔ اپنے ملک کی فکر کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر کرو، آپس میں ان لوگوں کے لیے لڑو گے، ان کے لیے مرو گے، ان کے لیے اپنی رشتہ داریاں ختم کرو گے، ان کے لیے اپنے شہر کا، اپنے ملک کا امن تباہ کرو گے، جو سب کچھ یہاں پہ لوٹ کے ابھی بھی لے گئے۔ اور وہ جو منظر میں نے آپ کو 1857 کا منظر پیش کیا ہے، وہی منظر اس ملک میں ہو رہا ہے اور ان قریب ہونے والا ہے، جو یہ ہمارے حکمران ہمیں دکھا رہے ہیں۔ اس لیے کسی کو بھی کوئی بھی ہمارا قائد نہیں ہے، ہمارے قائد رسول اللہ ہے، یا رسول اللہ کی سیرت سے عمل کرنے والا جو ہے، جو اس کے مطابق حکومت چلانے والا ہے، اس کو اپنا قائد اور سربراہ مانے۔ باقی اس ملک میں نہ کوئی ہمیں کما کے دیتا ہے، ہر غریب وہ بیچارہ تو جس کے گھر کا بل 30,000 روپے آتا ہے اور وہ 20,000 کماتا ہے اور اس کے وہ میٹر کاٹ کے چلے جاتے کہ تم یہاں پہ بل ادا کرو، تو وہ کیسے ادا کرے؟ اس عوام کا سوچو، اپنے خاندانوں کا سوچو، اپنے شہر کا سوچو، ان کا سوچنا چھوڑ دو اور یہ اپنے سیاسی قائدین کے لیے لڑنا چھوڑ دو۔ خدا کے لیے، خدا کے رسول کے لیے اور اپنے وطن کے لیے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اسی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے